أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. اور اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو موت دیتا ہے اور کوئی تم میں سے پہنچ جاتا ہے نکمی عمر کو تاکہ سمجھنے کے پیچھے اب کچھ نہ سمجھے. اللہ خبردار ہے، قدرت والا. خلاصہ تفسیر یہ ہے، اپنی حالت بھی سوچنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اول پیدا کیا، عمر ختم ہونے پر تمہاری جان قبض کرتا ہے، جن میں بعض تو ہوش حواس چلتے ہاتھ پاؤں اڑ جاتے ہیں، اور بعض تم میں وہ ہے جو ناکارہ عمر تک پہنچ جاتے ہیں، جن میں نہ قوت جسمانیہ رہی نہ قوت عقلیہ رہی، جس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتا ہے. جیسا کہ اکثر ایسے بوڑھوں کو دیکھا جاتا ہے، ابھی ان کو ایک بات بتلائی جاتی ہے، ابھی بھول گئے، پھر اس کو پوچھ رہے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی قدرت والے ہیں. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے پانی، نباتات، چوپائے اور شہد کی مکھی مختلف احوال بیان فرما کر انسان کو اپنی قدرت کاملہ اور مخلوق کے لیے اپنے انعامات پر متنبہ کیا. اب ان آیات سے اس کو اپنے اندرونی حالات پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ انسان کچھ نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود کی دولت سے نوازا، پھر جب چاہا موت بھیج کر وہ نعمت ختم کر دی، اور بعضوں کو تو موت سے پہلے ہی پیرانہ سالی کے ایسے درجے میں پہنچا دیتے ہیں کہ ان کے ہوش حواس ٹھکانے نہیں رہتے ہیں، ان کی پاؤں کی طاقت ختم ہو جاتی، نہ وہ کوئی بات سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھی ہوئی یاد رکھ سکتے ہیں. یہ آفاقی اور انفسی تغیر و تبدل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ علم و قدرت اسی ذات کے خزانے میں ہے جو خالق اور مالک ہے. کتنے بوڑھے ایسے ہیں جو بیچارے چل نہیں سکتے، پاؤں کام نہیں کرتا، ہاتھ کام نہیں کرتا، نظر کام نہیں کرتی اور سنائی نہیں آتا ہے نا. ایک بات بولو تو دوبارہ بھول جاتے ہیں، پھر ایک ہی بات کو بار بار پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو مرنے سے پہلے ہوش حواس کھو بیٹھتے ہیں، ہوش حواس یاد نہیں رہتا، بس سمجھ گئے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں سے نوازا، لیکن موت آئی تو چل دیے. موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں نا، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک لمحہ بھی موت تمہارے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے. جو تقدیر میں لکھ دیا موت آنا یقینی ہے، بس سمجھ گئے. تو بزرگان دین موت تو برحق ہے، وہ آ کر رہیں گی. دنیا کے اندر لوگوں نے خدا کا انکار کیا، نبیوں کا انکار کیا، لیکن موت کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا. موت تو برحق ہے، وہ تو آنے والی ہے. دیکھو، ہم کچھ بھی نہیں تھے، بچپن کی عمر ایسی تھی کہ اگر ہم کو پیاس لگتی تھی ہم دوسروں کے محتاج تھے. اب بچپن کی عمر کے اندر 1 سال کا بچہ ہو، 1.5 سال کا، 2 سال کا، اسے پیاس لگے تو وہ پانی پی نہیں سکتا ہے.
وہ تو محتاج ہوتا ہے کوئی اسے پانی پلائے، وہ کھا بھی نہیں سکتا بھوک لگنے کے باوجود جب تک کوئی نہ کھلائے۔ بات سمجھ گئے؟ تب اللہ تعالیٰ نے ہم کو جوانی عطا کی، بچپن سے جوانی عطا کی، تو انسان کو چاہیے کہ جوانی کی عمر کے اندر اللہ رب العالمین کا جو ہے اتنا مقبول بندہ بنے، اتنا مقبول بندہ بنے کہ اس بندے کو اللہ کے علاوہ کسی بات مزہ ہی نہ آئے۔ بچپن ہم کسی کے محتاج تھے، اب جوانی کے بعد پھر اللہ نے بڑھاپا دیا، پھر وہی دور آ گیا، ہم کسی کے محتاج۔ بھئی وہی دور آ گیا نا، بچپن میں ہم کسی کے محتاج تھے، پھر بڑھاپے کے اندر بھی ہم کسی کے محتاج بن جاتے ہیں۔ بھئی پانی پلاؤ، کوئی چمچ سے پانی پلاتا ہے، کوئی اٹھا کے بٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ حضور نے تو ایسے بڑھاپے سے اللہ سے پناہ مانگی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر وفی روایت من ان ارد الی ارذل العمر، یعنی یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بری عمر سے۔ یہ بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے کہ انسان اپنی خود پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھ پاتا ہے، وہ ہر چیز محتاج بن جاتا ہے۔ ایسے بڑھاپے سے حضور نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ایسے بڑھاپے سے ہماری حفاظت فرما۔ اب دیکھو حضور پاک علیہ السلام کتنی بڑی شخصیت، بعد از خدا توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد تو آپ ہی کا مقام ہے، لیکن دیکھو 63 سال میں اللہ کو پیارے ہو گئے، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو کہنے کا مقصد حضور فرماتے ہیں اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں بری عمر سے، ایک روایت میں ہے کہ پناہ مانگتا ہوں ارذل عمر سے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اشارہ ہے وہ ایسی عمر جس میں ہوش حواس باقی نہ رہے۔ حضور نے پناہ مانگی بھئی ایسا بڑھاپا جس میں آدمی کے ہوش حواس بولو نا باقی نہ رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام معلومات بھول جاتا ہے۔ دیکھو انسان کس بات پر غرور کرے، انسان کس بات پہ فخر کرے۔ بچپن کے اندر ہم محتاج تھے، بڑھاپے کے اندر پھر محتاج بولو نا بن جاتے ہیں، کھانے کے محتاج، پینے کے محتاج، بچوں کے محتاج۔ ایسی محتاجگی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ زندگی کا بہترین حصہ بڑھاپے کو بنا کہ ہم آپ کی ذات کے علاوہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ بات سمجھ گئے؟ یہ وہ انسان کا موڑ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے موت آ جائے، کیونکہ وہ ہر چیز میں کیا ہوتا بولو محتاج بن جاتا ہے، جیب میں پیسہ نہیں ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں کام دے دیتے ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر جوان اولاد ہوتی ہے، اگر ان کی دینی تربیت نہ ہو تو وہ تو بہت سمجھتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سمجھتے۔ تمہاری اعظم گڑھ کا واقعہ ہے یو پی کہ ماں بوڑھی تھی، کیسی تھی ماں؟ بوڑھی ماں، تو جوان بیٹا جوان بہو اور بیٹیاں تھے، سب کی شادیاں ہو گئی، تو جوان بیٹا جوان بہو گھومنے کے واسطے چلے گئے، گھومنے کے لیے، انجوائے کے لیے، تفریح کے لیے، اور بوڑھی ماں کو گھر میں چھوڑ دیے، تالا باہر سے مار دیے۔ کیا کریں؟ تالا باہر سے مار کے چلے گی۔ 8-9 دن تک ماں بھوکی رہی گھر کے اندر، وہ اسی نیت سے تالا مار رہے تھے کہ ماں مر جائے۔ پھر تالا کیا ہو سکتا ہے؟ پھر ان کے بیٹیاں ماں سے ملنے آئیں، تالا لگا ہوا ہے، محسوس ہوا کہ اندر سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، تالا توڑا گیا، دروازہ توڑا گیا، تو ماں بیچاری پلنگ پر 8-9 دن کی بھوکی بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ بچیوں کی چیخ نکل گئی، یہ کیا ہوا ماں کے ساتھ میں؟ بچیوں نے ماں کو پانی پلایا، منہ دھلوایا، رونے دھونے کا شور شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ایسی منحوس اولاد اللہ کسی کو نہ دے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اگر ہم جوانی کے اندر ماں باپ کی قدر کریں گے، خدا کی قسم مصلی رسول پہ بیٹھا ہوں، تمہاری اولاد تمہاری قدر کریں گی۔
اس بات کو یاد رکھو۔ اگر تم نے جوانی کے اندر ماں باپ کی قدر نہیں کی تو امید مت رکھنا، ببول کو کانٹے آئیں گے، آم نہیں آنے والے۔ بہت صاف صاف کہہ رہا ہوں، ببول کو کانٹے ہی آئیں گے، آم نہیں آنے والے۔ تم خدمت نہ کرو، تمہارے بچے تمہاری خدمت کیسے کریں گے؟ یہ تو اللہ کا انصاف ہے، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا بزرگان دین، وہ عمر جس کے اندر بڑھاپا، محتاجگی، بات سمجھ گئے، بچوں کی محتاجگی، بہو کی محتاجگی، چلو بہو کسی کسی کو اچھی ملتی ہے، سب کو تھوڑی اچھی ملتی ہے، ارے بات سمجھ گئے؟ تو کون آپ کو پانی پلائیں گا بڑھاپے کے اندر؟ کون آپ کو کھانا کھلائیں گا؟ کون آپ کو اٹھا کے بٹھائیں گا؟ تھوڑی بیٹیاں روز آپ کے پاس آنے والی ہیں۔ تو ایسی عمر سے حضور نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ مجھے اس عمر سے بچا جس کے اندر انسان محتاج بن جاتا ہے۔ اور واقعتاً ہم سب اللہ سے دعا کریں، اللہ بڑھاپے کو زندگی کا اچھا حصہ بنا، اور جب ہمارے حق میں موت دینا ہو تو ہمارے ہوش حواس باقی ہوں۔ دیکھو جینا ہے، کب تک جئیں گے بھائی؟ ایک دن تو مرنا ہے۔ میرے محبوب آپ جتنا چاہو جی لو، لیکن آپ پر موت آنے والی ہے۔ انک میت وانہم میتون، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا جب تک چاہو جی لو، لیکن موت آپ پہ آنے والی ہے۔ حضور سے اللہ کہہ رہے بھائی ہم پر موت آنے والی ہے، یہ تو یقینی بات ہے۔ حضور نے فرمایا میرا تو حال یہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک طرف سلام پھیرتا ہے، دوسرا پھیرتا یا نہیں، یا اس سے پہلے موت آ جاتی ہے۔ ہمیں تو ہر وقت تیار رہنا ہے موت کے لیے، اس بات کو یاد رکھو۔ توبہ استغفار ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ سوتے ٹائم پہلا کلمہ توبہ کی نیت سے پڑھنا ہے، اٹھنے کے بعد سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا پڑھنا ہے، اور فجر کے بعد سورہ یاسین سے اپنی دن کی شروعات کرنا ہے۔ پتہ نہیں موت کب آ جائے، دیکھو ہمیشہ تیار رہو موت کے واسطے، بات سمجھ گئے؟ اور کیسے موت؟ اللہ ایسی موت دے کہ ہمارے ہوش حواس باقی رہیں۔ کیا باقی رہے بولو؟ ہمارے ہوش باقی رہے۔ ہمیں ایسی موت مت دیجیے کہ ہمارے ہوش حواس باقی نہ رہے، کیا ہو رہا ہمیں پتہ نہ چلے۔ تو بزرگان دین، قرآن نے کہا ارذل العمر، یہ کون سی عمر ہے؟ تو بعض مفسرین لکھتے ہیں یہ عمر ہے 80 سال، بعض لکھتے ہیں 90 سال، اور حضرت علی کا قول ہے 75 سال۔ 75 سال یا 80 سال یا 90 سال، یہ عمر کے اندر انسان کے ہوش حواس بمشکل باقی رہتے ہیں، بھول جاتا ہے، نہ سمجھ گئے نا؟ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں جو قرآن پاک کی زیادہ تلاوت کرے گا وہ انشاءاللہ بڑھاپے کے اس عمر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں رکھیں گے، اور بڑھاپے کی اس عمر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھولنے کی بیماری سے بچا لیں گے۔ بھولنے کی بیماری سے، کون سی بیماری سے؟ بھلکڑ بیماری سے۔ دیکھو بھلکڑ ایسی چیز ہے نا، آدمی ذہنی اعتبار سے اس میں بہت پریشان ہوتا ہے۔ اب ایک بوتل رکھ دے یہاں پر اور ڈھونڈ رہا ہے ادھر، تو یہ ذہنی پریشانی، یہ ذہنی ٹینشن ہے، بات سمجھ گئے نا؟ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ آج دیکھو بھولنے کی بیماری بہت عام ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک، ہم جب ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں نا، چپل پہن لیا کریں، سر پہ ٹوپی کپڑا رکھ لیا کریں، اور دوسری بات ہے نگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ چیزیں ایسی نا جس سے ہم بھولنے کے شکار ہو گئے ہیں۔ جوان بچیاں، جوان بچے یہی شکایت کرتے کہ بھولنے کی شکایت۔ بھائی نظر کی حفاظت کرو جی، ضرورت سے فارغ ہو چپل پہنو، سر پہ کپڑا ٹوپی رکھو، انشاءاللہ بھولنے کی بیماری۔ روایت میں آتا ہے اگر تم ضرورت سے فارغ ہو تو تمہارے سر پہ ٹوپی کپڑا نہ ہو تو تم کو بھولنے کا مرض ہو جائے گا۔ بھولنے کا مرض، یہ بھلکڑ پن اچھی چیز نہیں ہے۔ رکھتے ہیں یہاں پر، ڈھونڈتے ہیں وہاں پر۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرو، قرآن پاک چلتے پھرتے پڑھا کرو، جس کو جو آتا ہو پڑھا کرو، تو انشاءاللہ الرحمن قرآن کا نور ایسا کام کرے گا کہ بھولنے کی بیماری ختم ہو جائیں گی۔ بات سمجھ گئے نا؟ ان اللہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں اور ہر چیز پہ اللہ قدرت رکھنے والے ہیں، ہر چیز پہ۔ بات سمجھ گئے؟ ہماری ہر چیز اللہ جانتے ہیں، ہم کیا کرتے کیا نہیں کرتے۔
ہم زور سے بولتے ہیں آہستہ بولتے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، بلکہ ہم جو دل میں سوچتے وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ تم اللہ سے اچھا گمان رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں اچھے فیصلے کرے گا۔ بولے کیا کرے گا؟ اللہ سے گمان اچھا رکھنا کہ اللہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں موت اچھی حالت میں دیں گے، آپ کو انشاءاللہ موت اچھی حالت میں آئیں گی۔ اس بات کو یاد رکھو، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اللہ سے گمان کو اچھا رکھیے کہ ہمیں امید کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو بہتر زندگی بنائیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج بولو نا نہیں بنائیں گے اللہ کے سوا، اور زندگی کا بہترین حصہ اللہ بڑھاپے کو بنائے۔ کیا بنائے؟ بڑھاپے کو، اور موت ایسی دے کہ دنیا رشک کرے، چلتے پھرتے موت آ جائے۔ بات سمجھ گئے؟ نماز پڑھتے موت آ جائے، تلاوت کرتے موت آ جائے، اللہ اللہ کرتے موت آ جائے۔ ایسی موت کہ ایسی موت پر زمین آسمان بھی روتے ہیں۔ قرآن دلیل فما بکت علیہم السماء والارض، کافر فاجر اور فاسق مرتا ہے نا تو زمین آسمان نہیں روتے ہیں، لیکن جب اہل ایمان مرتا مفسرین لکھتے کہ زمین آسمان روتے ہیں۔ زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے۔ جس ٹکڑے پہ بیٹھ کر وہ خدا کو یاد کرتا وہ ٹکڑا روتا ہے، اور وہ دروازے جہاں سے اس کی روزی اترتی تھی اور اعمال اوپر جاتے تھے وہ روتے ہیں۔ بس سمجھ گئے؟ ہر آسمان پہ دروازے ہیں، یاد رکھو بات کو، آسمان کھلے نہیں ہیں، سب پہ دروازے ہیں۔ آسمان پر ایسے دروازے بزرگان دین، ہر دروازے پر فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب حضور معراج پہ گئے تھے نا تو پہلے آسمان پہنچے، جبرائیل نے دروازہ بجایا تو فرشتے نے کہا کون؟ کا جبرائیل۔ تو فرشتے نے پوچھا اکیلے ہو یا ساتھ میں کوئی اور ہے؟ کہا ساتھ میں ہے۔ کہا کون؟ محمد الرسول اللہ۔ کہا ٹھیک ہے، پھر دروازہ کھولا گیا۔ دوسرے آسمان پر یہی حال ہوا۔ تیسرے بار بھی فرشتے نے پوچھا کون؟ کا جبرائیل۔ ساتھ میں کون؟ کا محمد الرسول اللہ۔ ساتوں آسمان تک یہی کیفیت رہی، حالانکہ تمام فرشتوں کو معلوم تھا کہ حضور کو عرب معراج ہونے والی ہے، آج حضور اللہ سے ملنے والے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے محبوب ہم نے ہر دروازے پر نگراں بٹھا دیا ہے، اور ہم جو تم پر وہی بھیجنے والے ہیں اس میں کوئی ملاوٹ ہونے والی نہیں ہے۔ یعنی حضور کو بتایا گیا ہر دروازے پر نگراں موجود ہے، دستہ موجود ہے، جو جبرائیل وہی تمہارے پاس لے کر آئیں گا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے، یہ بتانا مقصد تھا۔ بات سمجھ گئے؟ حالانکہ تو سارے فرشتوں کو معلوم تھا کہ حضور کو معراج ہونے والی ہے، بلکہ روایت میں آتا کہ فرشتوں نے آپ کو پیچھے نمازی پڑھی تھی بیت المقدس کے اندر۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن بتانا مقصد یہ تھا جو ہم وہی بھیجنے والے ہیں اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بزرگان دین ہر آسمان پہ دروازے ہیں۔ بات سمجھ گئے نا؟ جو کچھ ہم اعمال کرتے ہیں یہاں سے اوپر جاتے ہیں دروازوں سے اللہ کریم کے پاس۔ بات سمجھ گئے؟ پھر اللہ رب العالمین جو ہماری زندگی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اگر نافرما تو ناراض ہوتے ہیں۔ بھئی اللہ ہم سے راضی کیسے ہے، معلوم کیسے کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھا اللہ آپ راضی ناراض ہمیں معلوم کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا موسیٰ اگر تو اپنے دل میں راضی تو میں بھی رب تجھ سے راضی۔ ٹھیک آسان بات ہے نا؟ تو اگر راضی تو رب بھی راضی، تو ناراض تو رب بھی تجھ سے ناراض۔ دیکھو زندگی مختصر ہے بزرگان دین، ہمیں نے کسی بات پہ شکوے شکایت نہیں کرنا ہے، زندگی کے ہر میدان میں جینا سیکھنا ہے۔ اس بات کو یاد رکھ لو، زندگی میں کبھی اپنے آپ کو کوئی چیز کا عادی مت بناؤ، زندگی میں جینا سیکھو۔ کیا سیکھو بولو؟ ہر میدان میں جینا سیکھو۔ کیسا؟ ہر میدان میں تم ٹھنڈا پانی پینے کے عادی ہو، گرم مل جائے تو پینا سیکھو۔ تم جو ہے گرم کھانے کے عادی ہو، ٹھنڈا ملے کھانا سیکھو۔ تم جو ہے ٹھنڈی ہوا کے عادی ہو، دھوپ لگے تو چلنا سیکھو۔ اپنے آپ کو تاہدی اور کوئی چیز کا عادی مت بناؤ، جو چیز آ گئی بس چلتے رہو، اب پیچھے پلٹ کے مت دیکھو، دائیں بائیں مت دیکھو، چلتے رہو، انشاءاللہ منزل آپ کو پکاریں گے۔ ہاں
منزل کے جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کے جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے۔ ہم نے اتنا عظیم بننا ہے کہ جنت ہمیں پکارے، بات سمجھ گئے؟ ہم نے اتنا نیک بننا ہے، اتنا قابل بننا ہے، آگے چلنا ہے۔ دیکھو زندگی میں جینا ہے، کچھ بننا ہے تو دائیں بائیں مت دیکھو کون کیا کہہ رہا ہے، بس چلتے رہو۔ تم حق پر ہے، خدا کی نصرت اور خدا کی تائید، خداوندی آپ کے ساتھ میں رہیں گے۔ ٹینشن مت دو کوئی بات کا، دعاؤں کا اہتمام کرو، چلتے رہو، پیچھے پلٹ کے مت دیکھو۔ تو انشاءاللہ الرحمن بزرگان دین ہماری زندگی کامیاب بنے گی، بات سمجھ گئے؟ اور اللہ تعالیٰ سے ہی بھی دعا کرنا، اے اللہ مجھے نظر بد سے میری حفاظت فرما۔ کیسے؟ بولو، نظر بد یہ ایسی چیز ہے بزرگان دین کی انسان کو جوانی کے اندر بوڑھا بنا دیتی ہے۔ نظر بد جوانی کے اندر بوڑھا بنا دیتی ہے، جوانی کی عمر کے اندر کہہ رہا ہوں میں، بات سمجھ گئے؟ تو بہرحال یہ سب باتیں تھیں جو قرآن کریم کی روشنی کے اندر ہمارے سامنے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک بھی زندگی مقدر فرمائے عافیت کے ساتھ اور قرآن کی روشنی میں زندگی مقدر فرمائے، موت دینا مقدر ہو تو کلمے کے ساتھ اور قرآن کے نور کے ساتھ اللہ اپنے پاس بلانے کے فیصلے فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔